اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کے تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، مسلمان ہمارے پردہ نشین ایمان والی بہنوں کو، سب کو میرا احقر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، شہر حیدرآباد کے حالات سے ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہے۔ بالخصوص جو لاک ڈاؤن حالات میں گزرا ہے، اس کے بعد سے مسلمانوں کے حالت زار میں معاشی جو حالت ہے خاص طور پہ وہ بڑی ہی ابتر ہو چکی ہے۔ شہر حیدرآباد میں اکثر ایسے خواتین آپ کو نظر آئیں گے، بالخصوص پرانے شہر حیدرآباد کے، جو ہماری تنظیم پر، چونکہ میں ایک تنظیم سے وابستہ ہوں، محفوظ بیت المال MBM ویلفیئر آرگنائزیشن جہانما حیدرآباد میں یہ تنظیم کا آفس موجود ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے خاص طور پر یہ تنظیم شہر حیدرآباد کے اولڈ سٹی کے، خاص طور پر پورے شہر کے الحمدللہ دیگر اضلاع میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی یہ تنظیم وقتاً فوقتاً کام کرتی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا مرکز، ہمارا ہیڈ آفس شہر حیدرآباد کے اولڈ سٹی کے علاقے میں موجود ہے، تو یہاں پر قریب اور کے خاص طور پہ غریب خواتین کا یہاں پر ہمارے پاس آنا، آفس پر ہم کو کانٹیکٹ کرنے کا ایک سلسلہ پچھلے 10 سالوں سے جاری ہے۔ تو ہمارا ایسے لوگوں سے روزانہ ہم کا سابقہ پڑتا ہے، ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ تو خواتین کے خاص طور پہ جو ضرورت مند خواتین اور مرد حضرات، ہمارے مسلمان بھائی ہم کو جو کانٹیکٹ کرتے ہیں، غریب طبقے سے جن کا تعلق ہے یا اوسط درجے سے جن کا تعلق ہے، مڈل کلاس کے، وہ بڑے ہی پریشان ہیں۔ اس کے جو تفصیلی وجوہات ہے، میں چند باتوں پر یہاں پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کی جو معاشی حالات ہے خاص طور پہ غریب افراد کے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اکثر غریب خواتین آتی ہے، اس سے ہم کو ایک معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اور خاص طور پہ اولڈ سٹی کے جو غریب خاندان ہیں یا غریب گھرانے ہیں، ان کے حالات کا ہم کو اندازہ ہوا۔ چونکہ ہم 10 سال سے، میں جیسا ابھی ذکر کیا، ہم خدمت کر رہے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں، مسلم کمیونٹی اولڈ سٹی میں اور شہر حیدرآباد میں، اس طرح کی خواتین ہیں جو بیوہ ہے، جن کے شوہر نہیں ہیں، جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے گزر بسر کے لیے پریشان ہیں۔ تو ایک ایسا خواتین کا ایک طبقہ ہے، جماعت ہے ہمارے پاس، ایک گروپ ہے۔ دوسرے ایسے خواتین کا ایک گروپ ہے جن کے شوہر سے ان کی علیحدگی ہو گئی، سپریشن ہو گیا، یعنی طلاق ہو گئی، یا وہ علیحدگی وقتیہ طور پہ سمجھیے، یا کسی بھی طرح کی ایک سپریشن ہو گئی، اب وہ شوہر سے کسی ربط میں نہیں ہے، یا وہ شوہر ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ خواتین بھی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پریشان ہیں۔ ایک جماعت، ایک گروپ ہمارے خواتین کا، یعنی فیملیز کا، مسلم کمیونٹی میں، ہماری قوم میں پریشان ہیں کہ کس طرح سے بچوں کی پرورش کریں، کیونکہ شوہر تو مینٹیننس بھی نہیں دیتا ہے۔ اکثر ہمارے مرد حضرات مینٹیننس نہیں دیتے، طلاق تو دے دیتے ہیں، مینٹیننس وغیرہ نہیں دے رہے۔ اور یہ حالیہ جو ٹرپل طلاق کا جو بل پاس ہوا، اس کے نتائج تو آپ اور ہم اکثر جو سمجھدار حضرات ہیں قوم کے اور باخبر حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو بھی کم سے کم ٹرپل طلاق دے دی جاتی تھی مسلم خواتین کو، اب ایسے اکثر واقعات اور کیسز ہمارے علم میں آ رہے ہیں اور سننے میں آ رہے ہیں، جس میں شوہر ٹرپل طلاق کے جو سزا ہے، جیسے جیل ہے وغیرہ ہے، جو اس سے بچنے کے لیے انہیں طلاق بھی نہیں دے رہا، صرف سپریشن ہو جا رہی۔ انہیں ایسا شخص اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیتا ہے، یا مائکے آ جاتی ہے وہ خاتون اپنے بچوں کو لے کر، اور شوہر سے وہ کسی بھی طرح کے کانٹیکٹ میں نہیں رہتی۔ شوہر بھی نہ صرف اس خاتون کو بلکہ اپنے بچوں کے نان نفقہ، یعنی ضرورت کے جو خرچے پانی کے لیے جو پیسے ہے، وہ بھی دینا بند کر دیتا۔ تو ایسے خواتین بھی بہت ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پریشان حال ہے۔ تیسرے ایسے خواتین، ایسے فیملیز آپ کو نظر آئیں گے جن کے شوہر کسی حادثے کا شکار ہو گئے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ سے معذور ہو گئے، پیروں سے معذور ہو گئے، نابینا ہو گئے، دکھائی نہیں دے رہا، اندھے ہو چکے ہیں، کسی بھی طرح کے کوئی مرض میں، کوئی فالج کا اٹیک ہو گیا، بستر پر پڑے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے،
تو ایسے خواتین بھی بہت سارے ہمارے کمیونٹی میں ہیں، ایسے فیملیز بھی ہے جو گزر بسر کے لیے پریشان ہیں، نہ راشن کے لیے پریشان ہیں، غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں کیونکہ والد نہیں ہیں، بچی کی شادی کے لیے خرچہ نہیں ہے ان کے پاس، شادی کے اخراجات کا پیسہ نہیں ہے. اسی طرح بچوں کی تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ان کو اسکول کے فیسز کی ادائیگی کے لیے، بکس کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. دوا بیمار ہو گئے، دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. اب بڑے علاج تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. کوئی آپریشن ہو رہا، کوئی سرجری ہے، کوئی بڑی بیماری کا وہ شکار ہو گئے تو اس کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. تو اس طرح کے ایک تیسرا طبقہ یہ ہے. چوتھا ایک طبقہ ہماری نظر میں آیا کہ جن کے شوہر ہے، ساتھ میں بھی ہے، لیکن پینے کی لت میں مبتلا ہے، شراب نوشی کا شکار ہے. انہوں جو کچھ، پہلے تو کام پہ جاتے ہی نہیں، 1 2 4 دن ہفتے میں جاتے کام پر، جو کچھ ان کے کمائی ہوتی وہ پورا پینے میں اڑا دیتے، یا جوا کھیلتے، شراب نوشی بولیے. اس طرح کی بری جو لتیں ہیں، بری ہمارے اللہ رسول کی نظر میں، ہماری دین کی نظر میں بھی جو بڑے گناہ کبیرہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری قوم کے بعض مسلم، خاص طور پہ غریب اور جاہل طبقے سے جن کا تعلق ہے، وہ ان برائیوں میں، ان لتوں میں مبتلا ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ وہ گھر والے پریشان ہیں، آمدنی نہیں ہے. تو گزر بسر میں ابھی جو باتیں ذکر کیا، اس کے لیے ہر چیز کے لیے آج پیسہ ضروری ہے، اس کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسا طبقہ ہے فیملیز کا، غریب خاندانوں میں، جو جن کے شوہر تو ہے، صحت مند بھی ہے الحمدللہ، کوئی بری عادتوں میں بھی مبتلا نہیں ہے. لیکن ایک بری عادت میں جس کو کہوں گا، وہ ہے جو ہے ان کا جو ہے سستی اور کاہلی. کام پر جانا ان کو بڑا جو ہے ایک بار محسوس کرتے، کام پر جانا نہیں چاہتے، بڑی مشکل سے 1 2 دن نہیں جاتے، یا چند ہفتے یا چند مہینے نہیں جاتے. وہاں پر باس سے ان کی کوئی کہیں امپلائی ہے نو، وہاں پر جو ہے جاب کی جگہ وہاں جھگڑے کر لیتے، وہاں پر کچھ تو میں ہو جاتی، یا کسی اور وجہ سے، یا ان کو کچھ بھی ایک کھلا بہانا، نہیں بھائی میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرح کی باتیں کر کے کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کام پر نہیں جاتے. تب تنخواہ گزر بسر کیسا ہوں گا بھائی، آمدنی نہیں ہے. تو اس طرح کا ایک مرد طبقہ، یعنی یہ میں جو باتیں ذکر کر رہا ہوں، یہ مردوں کے جو حالات ہے اس کی وجہ سے پوری فیملی سفر ہو رہی. کیونکہ اصل ہمارے پاس کا جو ایک نظم ہے مسلمان جو کمیونٹی میں، ہمارے پاس مرد حضرات کماتے ہیں اور خواتین جو ہے گھروں میں، گھروں کے جو امور ہیں وہ انجام دیتی ہیں، جو خاص طور پہ غریب طبقے میں یہ چیز ہے. کیونکہ پڑھے لکھے نہیں رہتے، خواتین بھی کام کاج کرنے کے لیے جو ہے ان کے قابل نہیں رہتے. اب زیادہ سے زیادہ وہ کام کاج یہی کر سکتی، کسی کے گھروں میں برتن مانجنے کا، کسی کے گھروں میں کام کرنے کا، یا اسکول میں آئی اما کا کام اگر ان کو مل جائے. تو ہر ایک کو تو نہیں مل سکتا، ہر ایک نہیں کر سکتی. ان کے ساتھ بھی، خواتین کے ساتھ بھی بس ان کے کوئی خواتین بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کے بھی کچھ ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ باہر نکل کر کام نہیں کرتے. بچے چھوٹے ہیں تو کام کرنے کیسا جائیں گی. تو اس طرح کے خواتین بھی جو ہے بڑے پریشان ہیں. پھر ایک طبقہ ایسا ہے جو میں ابھی ذکر کیا، ایک تو آلس بولیے یا سستی اور کاہلی کا شکار ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کام تو کرنا چاہ رہا مرد حضرات کا، لیکن ان کے گھرانے، ان کے گھر والے پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں بھائی؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کے لیے کوئی جابز، ان کی مناسب، جو ان کے حساب سے مناسب جاب ہے وہ جاب نہیں مل رہی. کہیں پر ان کو تنخواہ کم محسوس ہو رہی تو وہ کام نہیں کر رہے. کہیں پر ان کو یعنی کبھی ان کو جاب سمجھ میں نہیں آ رہی، یا امپلائر سمجھ میں نہیں آ رہا، یا وہ تنخواہ وغیرہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو لہٰذا ان کو وہ جاب نہیں مل رہی، یا انہوں نہیں کر رہے. یا بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پر امپلائر کچھ انہوں سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہوں یا حالات کی وجہ سے، جیسا حالات میں لاک ڈاؤن ہو گیا، کورونا ہو گیا، کووڈ-19 کے جب سے یہ حالات چل رہے، ان لوگوں کو برطرف کر دیا، نکال دیے جابس پہ سے، تو انہوں پریشان ہیں. کوئی اوور ایج ہو گئے، اب 40 50 سال کی عمر ہو گئی، تو اب بے روزگار ہے، لیکن جاب کے لیے تلاش کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں، لیکن جاب نہیں مل رہی، پریشان حال ہے. کہیں پر بھی کوئی ان کو ہائر نہیں کر رہا، بھائی نہیں بھائی آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، آپ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو ایسے لوگ بھی پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. گھر کیسا گزار بسر کیسا ہوں گا ان کا. پھر اس طرح سے بعض ایسے لوگ ہیں انہی میں سے جن کو جیسے ڈیلیوری کے جو جابز ہے، فوڈ ڈیلیوری بولیے یا کوریئر کی ڈیلیوری بولیے، اس طرح کے جو جابز ہے، وہ جابز میں ان کو جاب اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ غریب ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، کیونکہ گاڑی مسٹ ہے ایسے جابز کے لیے، بائک ہونا، ٹو ویلر ہونا، یا ٹو ویلر ہے تو لائسنس بنانے کے لیے تک پیسے نہیں ہیں، آر سی نہیں ہے، کچھ تو بھی اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ان کو وہ جاب نہیں مل رہی. تو بہرحال جاب تو کرنا چاہ رہے، لیکن سیوٹیبل جاب نہیں مل رہی ہے، سیوٹیبل ان کی
सैलरी उन जैसा चाह रहे एक्सपेक्टेशंस हैं उनके सैलरी से रिलेटेड, वैसी उनको सैलरी नहीं मिल रही, तो लिहाजा वो भी परेशान हैं। तो इस तरह के तबके हमारे कौम में, मुसलमान कौम में, बिलखुसूस शहर हैदराबाद के जो है इस तरह के जो ग्रुप्स हैं हमारे लोगों के, और ख़ास तौर पे मैं जैसा अभी ज़िक्र किया गरीब तबके में या मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो है ये बहुत सफ़र हो रहे हैं। इस तरह के ये मर्द हजरात की किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी समझिए या मजबूरी समझिए, इसकी वजह से फैमिली ख़वातीन सफ़र हो रहे हैं। बाज़ फैमिलीज़ ऐसे भी है, बाज़ ख़वातीन चलिए ठीक है शौहर तो नहीं कमा रहा किसी वजह से, वो खुद कमाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन वो भी परेशान हैं, कहीं पर किसी को नौकरी नहीं मिल रही, या खुद बीमार है, या बच्चे छोटे हैं, तो वो वैसे ख़वातीन या उनके अंदर इतनी सलाहियतें नहीं है कि वो कोई जॉब कर सकें, या उनके हिसाब की भी उनको भी जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसे बेशुमार फैमिलीज़ आपको शहर हैदराबाद में और बिलखुसूस ओल्ड सिटी के इलाके, आप जो बस्तियां हैं, याकुतपुरा, तालाब कट्टा, मोइन बाग, रक्षापुरम, रियासत नगर, क्योंकि ये सब इलाकों से लोग हमारे को कांटेक्ट करते हैं डेली, इस तंजीम को हमारी और मदद मांगते हैं। तो हमको अंदाज़ा है तिगल कुंटा, आपके अल्लाह भला करे, वट्टापल्ली, शाहीन नगर, जहानुमा, नवाब साहब कुंटा, इस तरह के पूरे इलाके के लोग हमको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम को, और अक्सर हमारी तंजीम से मदद लेते रहते हैं। तो हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 10 सालों से हम ऐसे ख़वातीन के साथ हमारा साबिक़ा पड़ रहा है, इनसे हमारी मुलाकातें होती है, इनके घर वालों से हमारी मुलाकात होती है, तो हम जो है हत्तल मक़दूर हमारी तंज़ीम जो है ऐसे लोगों की मदद कर रही है और जो बुनियादी ज़रूरतें। अब दूसरी अहम बात मैं जो महसूस किया शहर हैदराबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तंज़ीमें हैं, अहले इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अच्छी तंज़ीमें हैं, बहुत सारी माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं ख़ास तौर पे। लेकिन मैं एक चीज़ महसूस किया, हो सकता हूँ मैं गलत भी हूँ, लेकिन महसूस ये किया कि जो अक्सर तंज़ीमें हैं वो लोगों को खाना खिलाने पर ज़्यादा तरजीह देती हैं। हालाँकि ये बहुत ही दीन इस्लाम का अफ़ज़ल तरीन अमल है, बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल है, मैं इसका इनकार नहीं करता, यकीनन ये होना भी चाहिए। और जैसे दवाखानों के पास जो है मुस्लिम गैर मुस्लिम हर तरह के इंसानियत के उन्वान से जो लोगों को खाना खिलाया जा रहा, दवाखानों के पास बोलिए, फ़ुक़रा को बोलिए, गरीबों को फुटपाथों पे, इस तरह का जो एक सिलसिला चल रहा है, बहुत सारे तंजीमा लोगों को खाना खिला रही हैं, बहुत उम्दा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये महसूस किया कि ये जो मसाइल है उम्मत मुस्लिमा के, ख़ास तौर पे जो हमारी तंजीम ने जिन चीज़ों को महसूस किया, जैसे रोज़गार का मसला है, तालीम का मसला है, बच्चों की शादियों का मसला है, दवा डोरी का मसला है, इलाज मालेजे का मसला है, घरों के किरायों का मसला है, घर के लाइट के बिलों का मसला है, इस तरह के बेशुमार मसाइल है जिसका उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी में जो हमारे मुसलमान जमात जो घराने हैं जिनका शिकार है गरीब तबका, उनके लिए ऐसा कोई काम करते हुए तंजीमें बहुत ही शाज़ व नादिर मेरे इल्म में आई। अब हो सकता कर रहे भी हों, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है, लेकिन मेरे इल्म में चूँकि मैं 10 साल से देख रहा हूँ और मैं खुद इस तंजीम से वाबस्ता हूँ, महफूज़ बैतुल माल से, और ये तंजीम हमारी 10 साल से इस तरह से काम करे। वैसे तो है हमारी तंजीम 20 साल पुरानी, लेकिन हम जिस नहज से ये जो काम कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, जिस तरह से काम कर रहे हैं हम, ये 10 साल से हमने ये सिलसिला शुरू किया। तो हमारे तंजीम के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे राशन प्रोग्राम है, हाँ, मेडिकल सपोर्ट प्रोग्राम है, आपके एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोग्राम है हमारा, आपके अल्लाह भला करे आपके मेडिकल सपोर्ट प्रोग्राम हैं, इस तरह के हमारे प्रोग्राम्स का एक सिलसिला जारी है। तो जिसकी जैसी ज़रूरत, एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम है, बच्चों को बुक्स का मसला है, कोई गरीब, अब आज ही एक गरीब खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई, अब एक लंबी तफसील है, उन्हें अपने बेचारी खातून जो है बड़ा दुख का इज़हार करते हुए रोने लग गई अपने हालात सुनाते हुए। अब मैं वो वीडियोज़ नहीं बनाता, अब वो चूँकि पब्लिक में डालना करना एक गरीब की, आप जैसा बोलते हैं, अक्सर लोग जैसा कहते हैं कि भाई उसकी एक तज़हीक है उसमें, एक शर्मिंदगी का बायस है उसके लिए भी, और हमारे लिए भी एक अफ़सोस के एक सबब बन जाता कि ऐसे ख़वातीन की जो है वीडियोज़ बनाना करना। बेचारी रोने लगी, तो उसका छोटा-सा कमसिन सा बच्चा है, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, सेकंड मैरिज है, पहला शौहर तो इंतकाल हो गया, सेकंड मैरिज करी, लेकिन वो जिसने सेकंड शादी की, जिस उस औरत ने, वो ऑलरेडी वो शौहर भी जो है कि भी ये सेकंड बीवी है, पहली ऑलरेडी वो भी शादीशुदा था। अच्छा, उसकी सुनने में आया कि उसकी पहली बीवी छोड़कर चले गई थी, वापस आ गई, तो अब उसको, वो गरीब बेचारा ऑटो चलाने वाला है, उसके 2-2 बीवियाँ हैं और 2-2 बीवियों के बच्चे हैं। अब वो उन्हें कभी इनको खर्चा दिया तो दूसरी को नहीं, दूसरी को दिया तो पहली को नहीं, ऐसी सूरत हाल है। तो बेचारी तंगदस्ती और गुर्बत का शिकार है। अब बच्चों को बुक्स दिलाने के लिए 1500 के लिए, ज़्यादा भी नहीं, 1500 के बुक्स है, दिलाने के लिए परेशान है। आई थी आज हमारी तंजीम के ऑफिस पर, किसी के इससे पहले भी आई थी, उन्हें कुछ मदद लेने के सिलसिले में, तो फिर आई। तो हमारी तंजीम की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बच्चों को बुक्स दिलवाए, फिर बोली भाई मेरे को आटा और ज़रा तेल का कर दिया तो इंतज़ाम, बड़ी मेहरबानी।
تو اللہ چلیے ٹھیک ہے، ہماری تنظیم کی جانب سے آپ کو راشن سپورٹ پروگرام کے تحت سمجھیے یہ راشن بھی آپ کو انشاءاللہ دلا دیں گے۔ تو میں اس کو ہماری تنظیم کی جانب سے جو ہے بکس اور راشن فراہم کیا۔ تو ایسے بے شمار خواتین، بے شمار گھرانے جو ہے غربت اور تنگ دستی اور افلاس کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان حال ہے، لیکن اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ الحمدللہ صاحب خیر حضرات، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ صدقات کا ایک کانسیپٹ ہمارے دین میں رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ اس پیسے سے جو ہے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے اور ان کی ترقی کے، ان کی کامیابی کے، ان کے راحت کے کچھ کام انجام دیے جا سکے۔ تو الحمدللہ یہ تنظیم اس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ اس طرح کے گھرانوں کی کافی اچھی سٹڈی کے بعد، ان سے ملاقات کے بعد، ان کے حالات جاننے کے بعد، گھروں کے کرایوں میں ادائیگی میں ہماری تنظیم الحمدللہ مدد کر رہی ہے۔ زیادہ نہیں، چونکہ چھوٹی سی تنظیم ہے، زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، تو فنڈز بڑے بہت محدود ہیں ہمارے، تو اس لحاظ سے کسی کے ایک مہینے کا ہی صحیح گھر کا کرایہ، بھلے ایک مہینے کا ہی صحیح، حالانکہ انہیں 2 2 4 4 مہینے کے کرایے باقی ہے بعض لوگ غریب افراد، لیکن ہم چلو ایک مہینے کا ہی صحیح، کسی کو بنڈی، کسی کو سیونگ مشین، کسی کو جو ہے راشن، کسی کو دوائیں، کسی کو جو ہے اسکول کے بکس یا اسکول کی فیس کی ادائیگی، ہاں، جس طرح سے جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کی ہماری تنظیم الحمدللہ کوشش کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے کم سے کم 10 سالوں سے جاری ہے۔ تو میری آپ تمام اہل خیر حضرات سے، جو مالدار حضرات ہیں ہماری قوم کے، ان سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ خیر کے کاموں میں، جیسا کھانا کھلانا ہے، کرنا ہے، بالکل اس میں آپ حصہ لیجئے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سے جو ممکن ہو سکا اس میں تعاون کیجئے، اس میں امداد کیجئے، اس میں کچھ چیریٹیز دیجئے اپنی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی تنظیمیں، کیونکہ ایسی تنظیموں کو زیادہ تر لوگ ترجیح نہیں دیتے، دیکھنے میں آیا میرے کو، یہ میرا تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہوں میں غلط بھی ہوں، لیکن جو میں دیکھا ہوں یہ کہ ایسی تنظیموں کو بہت کم لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کھانا کھلا رہے، نہیں بھائی کھانا کھلانا بڑی فضیلت ہے، کھانا کھلائیے بھائی، ہمیں زکوٰۃ کے ہمارے 2000 روپے، آپ ذرا کھانا کھلا دیجیے، 25 آدمی کو، 10 آدمی کو کھانا کھلا دیجیے، بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور کھلائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی تنظیمیں، اب آپ تو وقتیہ طور پہ ٹھیک ہے 25 آدمی کو، بچوں کو، کسی کو کھانا کھلا دے رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں ہم جو ایک فیملی کو راشن دے رہے، مثال کے طور پر ایک مہینے بھر کا راشن ڈال دیا، تو مہینے بھر تک کے لیے ان کے لیے راحت ہوگی، ان کے لیے سکون ہو گیا، ان کے لیے ایک آرام ہو گیا، ان کے لیے ایک بڑی مشکل ایک ان کے اوپر سے ٹل گئی۔ جیسا میں بھی جو خاتون کا ذکر کیا، ذرا سا ہم آٹا اور تیل دلا دیے، بیچاری کے لیے ایک تھوڑا سا ایک آرام ہو گیا، تھوڑا سا اس کو ریلیف مل گیا۔ تو اس طرح کی ہماری تنظیم جو کام کر رہی ہے، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ محفوظ بیت المال انبیاء ویلفیئر آرگنائزیشن، جس کا آفس جہانما شہر حیدرآباد میں اولڈ سٹی میں موجود ہے، جو خاص طور پہ اولڈ سٹی کے لیے کام کر رہی ہے۔ بہت سارے تنظیمیں ہیں جو نیو سٹی میں کام کر رہی ہے، زیادہ تر اولڈ سٹی میں بہت کم نظر آتی ہیں، لیکن جبکہ غربت کا جو پرسنٹیج ہے وہ میں سمجھتا ہوں اولڈ سٹی میں زیادہ ہے بنسبت نیو سٹی کے، جو زیادہ تر فیملیز جو غریب ہے، پریشان حال ہے، وہ اولڈ سٹی میں زیادہ ہے، اور یہ تنظیم اولڈ سٹی میں زیادہ سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ نیو سٹی میں بھی ہم، بلکہ پورے شہر میں، اضلاع میں بھی ہماری تنظیم کام کرتی ہے، لیکن الحمدللہ اولڈ سٹی میں چونکہ زیادہ غربت، افلاس، پریشانی، تنگی، تکلیف یہاں کے لوگ زیادہ فیس کرتے ہیں، یہاں کے فیملیز زیادہ غریب اور ضرورت مند ہے، تو ہمارا زیادہ تر فوکس اور یہاں پر ہی ہے۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، اہل خیر مالدار حضرات سے، صاحب حیثیت، سمجھدار اور درد رکھنے والے حضرات سے، کہ اس تنظیم کو، محفوظ بیت المال کو آپ سپورٹ کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے اس کو مستحکم کریں، تاکہ ایسے ضرورت مندوں کی مدد ہو، اور ایک ہمارا جو کام ہے وہ بہت ہی منظم الحمدللہ، اور اس میں بہت ہی شفافیت کے ساتھ آپ باضابطہ، اگر کوئی جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ہمارا آفس میں کس طرح سے کام ہوتا ہے، باضابطہ جو ضرورت مند ہم کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے ان کی انکوائریز کرتے ہیں، پھر الحمدللہ ان کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کی جاتی ہے، پھر جو ضرورت پوری کی جاتی ہے اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا، فنڈز کا جو بعض لوگ، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، تنظیمہ کچھ بھی نہیں بھائی، صرف پیسے بنانے کا دھندا بنا لیا لوگ، کچھ بھی نہیں ہے، سب کھا جا رہے، قوم کو کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ ایسا الحمدللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تنظیم جو ہے بہت دیندار لوگ جو ہے اس تنظیم کے بانی ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور ہماری تنظیم کی ایک اور ایک خصوصیت یہ ہے الحمدللہ کہ یہ تنظیم، حالانکہ جو ہے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے پورا امت مسلمہ اس میں بغیر کسی عقیدے یا فرقے کی تمیز کے بغیر، یعنی ہمارے پاس جو ہے ضرورت مند آنے والے بعض جو ہے اہل سنت والجماعت کے بھی ہے، تبلیغی جماعت کے بھی ضرورت مند خواتین ہم سے رجوع ہوتے ہیں، اہل حدیث گھرانوں کے خواتین بھی ضرورت مند ہم کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تنظیم صرف کلمہ گو یعنی مسلمانوں کی جو ہے الحمدللہ خاص طور پہ مدد کری۔ اب شاذ و نادر کا بھی کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا ہے تو ہم اس کی بھی جو ہے، کیونکہ زکوٰۃ سے تو نہیں کر سکتے غیر مسلمین کی مدد،
تو نفل صدقات کے ذریعے ان کی بھی مدد کر دیتے ہیں، اگر ان کے علم میں آ گیا یا کوئی باقی ضرورت مند ہے تو انسانیت کی بنیاد سے وہ بھی کر دیتے ہیں ہم۔ تو الحمدللہ زیادہ تر امت مسلمہ کی فلاح بہبود، شہر حیدرآباد کے ضرورت مندوں کی فلاح بہبود، اور جو ہے خاص طور پہ اولڈ سٹی کے جو ضرورت مند گھرانے ہیں، پریشان حال گھرانے ہیں، غریب گھرانے ہیں، ان کی جو ہے مدد کرنے کے لیے جو ہے الحمدللہ تنظیم جو ہے زیادہ سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ مختلف موقعوں پہ الحمدللہ تنظیم جو ہے بہت کام کی ہے، کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ فیس بک پر ہمارا پیج ہے MBM ویلفیئر، وہ دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے mbmwelfare.org، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ روزگار میں ہم کئی سو اب تک لوگوں کو سیونگ مشینیں دے چکے ہیں، بنڈیاں دلا چکے ہیں، اس طرح کا بے شمار کام یہ تنظیم اب تک کئی سالوں سے کر رہی ہے، جس کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا وقت کی قلت کے سبب۔ تو اس طرح کا الحمدللہ یہ تنظیم کام کری، تو آپ ہمارے ڈیٹیلز بھی جان سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 9703125468 ہے، جس پر آپ جو ہے ہم کو کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ضرورت مند ہے تو بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اس تنظیم کی مالی تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی بھی طرح کے آپ گھریلو جو ہاؤس کا جو گھر کا یا دکان کا جو کوئی اسکریپ کا مٹیریل ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ، تو اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس ٹائمنگز ہے صبح 10 سے لے کے شام کے 6 بجے تک، اس درمیان آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں، کبھی بھی واٹس اپ کر سکتے ہیں، تو ہمارے آفس کے جو نمائندے ہیں، کام کرنے والے حضرات ہیں، وہ آپ کا کال ریسیو کریں گے، اگر ضرورت مند ہے تو مدد انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے پالیسیز جو ہمارے کرائٹیریا ہے اس میں اگر آپ فٹ ہوتے ہیں، آپ واقعی ضرورت مند ہے، تو انشاءاللہ ہم سے جو ممکن ہو سکا ہم مدد کریں گے۔ اور اسی طرح مالدار حضرات جو ہے وہ ہم کو کانٹیکٹ کر کے اگر مدد کرنا چاہ رہے تو ہمارے اسی نمبر پہ واٹس اپ ڈونیشن کا آپشن بھی ہے، گوگل پے ہے، فون پے کے ذریعے بھی آپ اپنے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں، آپ کو واٹس اپ ریسیٹ بھی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اور آپ کے اگر آپ کیا بولتے ہیں آپ کے اگر اور آپ کو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز چاہیے ہماری تنظیم کے، تو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آپ ہم مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ تو ڈونیشن ریسیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، ہمارا کام دیکھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، آفس وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا آپ، تو مطمئن ہو کر آپ الحمدللہ اس تنظیم کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تنظیم بالکل اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، اور جو ہے ایک امت مسلمہ کا درد رکھتے ہوئے، ہمدردی کے ساتھ، بالکل خلوص کے ساتھ جو ہے پرانے شہر کے خاص طور پہ اور پورے شہر حیدرآباد کے ضرورت مندوں کی مدد کر رہی ہے۔ تو اور الحمدللہ بالکل 10 سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ کوئی یہ تنظیم جو ہے کسی بھی طرح کے شبہات سے جو ہے پاک ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اس کے چلانے والے بھی آپ جو ہے بڑے جو حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، وہ دیندار لوگ ہیں، اور بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی جو ہے امت سے ایک ہمدردی رکھنے والے حضرات ہیں۔ تو الحمدللہ اس تنظیم کے آپ دل کھول کر مدد کیجیے، تاکہ یہ تنظیم جو ہے زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے۔ آپ مفید مشورے بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے جو ہے مشورے یا آئیڈیاز ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اس نمبر پر، کہ کس طرح سے امت کے لیے، قوم کے لیے کیا کچھ کیا جا سکے، کیا کیا ہم کس طرح سے ہم اپنے کچھ پلانز ورک آؤٹ کریں، کہ کس طرح سے قوم کو جو ہے روزگار سے زیادہ نوجوانوں کو لگائیں، کس طرح سے جو ہے لوگوں کے بے روزگاری دور کریں، کس طرح سے ان کے جو دیگر مسائل ہے اس کو کس طرح سے دور کریں۔ جو بھی آپ مفید مشورے وہ بھی آپ الحمدللہ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ فون پر تو بات کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا، کیونکہ لگاتار ہمارا فون بزی رہتا اکثر، تو اس طرح سے آپ واٹس اپ میسیجز کے ذریعے آپ ہم کو مشورے بھی دے سکتے ہیں، ڈونیشنز بھی دے سکتے ہیں، ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں، جو بھی آپ مناسب سمجھ رہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں پھر سے دوبارہ ذکر کر دوں، ہمارا نمبر ہے 9703125468، اور اس پر آپ کال، واٹس ایپ، گوگل پے، فون پے جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں، یا آپ ہم کو کانٹیکٹ کر کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز لینا چاہ رہے ہیں لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال کافی طویل گفتگو ہو گئی۔ یہ تھے شہر حیدرآباد کے اور خاص طور پہ اولڈ سٹی کے غریب گھرانوں کے حالات، تو میں جس کو ضروری سمجھا آپ تمام کے علم میں لانا۔ تو بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، چونکہ وقتی قلت کے سبب میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، تو اس طرح کی یہ صورتحال جاری۔ تو میری آپ تمام سے پرخلوص دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس تنظیم کی بھرپور مدد کریں، دل کھول کر مدد کریں، مطمئن ہو کر کریں کہ یہ تنظیم جو ہے ضرورت مند ان کے آپ کی جو امانت ہے وہ ان کی مدد کی شکل میں جو ہے پہنچائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور مولا زیادہ سے زیادہ ہم کو جو ہے ذریعہ بنا امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے، اور خاص طور پہ شہر حیدرآباد کے ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی جو ہے تکلیف کو دور کرنے کا ہم کو ایک ذریعہ بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔